نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ تم اللہ کو نشانہ واسطے اپنی قسموں کے، یعنی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے واسطے نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا کہ بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان درستی کرو، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے جاننے والا ہے۔ پچھلی آیتوں میں خواتین کی عارضی حرمت یعنی حیض کا ذکر ہوا تھا، چونکہ قسم سے بھی کبھی عورتیں عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا مرد قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اسی لیے مسئلہ حیض کے بعد مسئلہ قسم بیان فرمایا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں لوگوں کی غلط پابندیوں کی تردید کی گئی اور فرمایا گیا کہ تم حلال چیزوں میں اپنی طرف سے پابندی نہ لگاؤ، اور قسم میں بھی گویا غلط پابندی ہی ہوتی ہے، لہذا اب بلا ضرورت قسم کھانے سے روکا جا رہا ہے اس آیت میں۔ جس طریقے سے عرب کے اندر حیض اور مجامعت کے متعلق بعض غلط باتیں مشہور تھیں، ایسے ہی طلاق کا بھی غلط رواج تھا کہ وہ ایلا یعنی صحبت سے قسم کھا لینا، اس کو وہ طلاق سمجھتے تھے، لہذا پچھلی آیتوں میں تو ان کی 2 غلطیاں دور فرمائی گئیں، اب تیسری غلطی یعنی ایلا کا غلط استعمال مٹایا جا رہا ہے۔ چونکہ ایلا ایک قسم کی قسم ہے، لہذا بطور تمہید پہلے قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ایلا کے مسائل کا ذکر ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن بشیر ابن نعمان کے نکاح میں تھی۔ ان میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، جس سے ان کی بیوی اپنے بھائی عبداللہ کے گھر آ بیٹھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لی کہ نہ میں کبھی اپنے بہنوئی نعمان کے گھر جاؤں گا اور نہ کبھی ان کی بیوی سے اتفاق کراؤں گا۔ کچھ روز کے بعد بشیر ابن نعمان نے اپنی بیوی سے صلح کرنی چاہی۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ بیچ میں پڑھ کر صلح کرا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام میں تو نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی مصطح یہ غریب آدمی تھے، جن کا سارا خرچ حضرت صدیق اکبر ہی اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ ان پر حضرت صدیق اکبر ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ آئندہ انہیں خرچ نہیں دوں گا، کیونکہ حضرت مصطح نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تہمت لگانے والوں کی کچھ حمایت سی کی تھی۔ اس پر صدیق اکبر ناراض ہوئے کہ میرے عطیے سے ان کا گزارا ہوتا ہے اور میری ہی بیٹی کو یہ تہمت لگاتے ہیں، میری ان کی عزت اور آبرو ایک ہے، اگر میری بیٹی کو تہمت لگی تھی تو ان کی بھتیجی کو بھی تو لگی تھی، یہ میرے کیسے عزیز ہیں کہ میری اولاد کے بھی ہمدرد نہیں ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے واسطے، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس کہ بھلائی کرو اور پرہیزگاری کرو اور لوگوں کے درمیان درستی کرو، واللہ سمیع علیم اور اللہ تبارک و تعالی سننے جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسمیں زیادہ نہ کھایا کرو تاکہ تم بھلائی کرو اور متقی بنو اور لوگوں میں صلح کراؤ، یا ہم تمہیں زیادہ قسم سے اس لیے منع فرماتے ہیں تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قسمیں اور ساری باتیں سنتا ہے اور تمہاری نیتوں اور ارادوں سے وہ خبردار ہے۔
اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کہ جس طریقے سے کسی چیز کو نشانہ بنا کر مشق کے لیے اس پر بار بار تیر لگاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی بار بار قسمیں نہ کھایا کرو۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم بھلائی کرو اور پرہیزگار رہو اور لوگوں میں صلح کراؤ، کیونکہ قسم نہ کھانے سے تمہیں ہر جائز کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار رہے گا، اور قسم کھا لینے پر خواہ تم پابند ہو جاؤ گے، جس سے تم بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری باتوں کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو وہ جانتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے نام کو بھلائیوں کے لیے آڑ نہ بناؤ، کہ قسم کھا کر نیکیوں اور تقوی اور لوگوں میں صلح کرانے سے باز رہ جاؤ۔ تم کو تو چاہیے کہ نیکی میں کوشش کرو، نہ کہ اس سے باز رہنے میں، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اور تمہارے ارادوں کو وہ جانتا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ بہت قسمیں کھانا بری بات ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کے نام کی ہیبت دل سے جاتی رہتی ہے۔ قسم کی دل میں کوئی عزت نہیں رہتی۔ جو کوئی سچی قسمیں کھانے کا عادی ہو جائے گا، وہ جھوٹی قسموں سے بھی نہیں ڈرے گا۔ پھر یہ کہ زیادہ قسموں سے رزق گھٹتا ہے اور فقیری آتی ہے، محتاجی آتی ہے، لہذا زیادہ قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ بعض لوگ بلا ضرورت کے قسمیں کھا کھا کر اپنا مال فروخت کرتے ہیں، اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ بہت قسمیں کھانے والے کی بات زیادہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ مولا رب العزت فرماتا ہے کہ لا تطع كل حلاف مہین۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نیکی سے باز رہنے پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ مسلم، ترمذی اور نسائی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے سوا میں بھلائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑ کر نیک کام کرے اور قسم توڑنے کا کفارہ دے دے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ قسم پوری کرنا اچھی بات ہے، مگر گناہ کی قسم توڑنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قسم کھا جائے کہ میں ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا، تو اس قسم کو توڑ کر ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ کفارہ قسم کا کفارہ جو ہے وہ توڑنے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ پہلے قسم توڑنا چاہیے، پھر اس کے بعد کفارہ دینا چاہیے۔ کفارے کا ذکر انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا۔ مال فروخت کرنے کے لیے قسمیں کھانا یہ درست نہیں ہے۔ غیر اختیاری کام پر قسم نہیں کھانا چاہیے، مثلا کہ کوئی قسم کھائے کہ خدا کی قسم کل بارش ضرور ہوگی یا پرسوں زید ضرور آئے گا، یہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ ہاں، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندے اگر اللہ رب العزت پر قسم کھا جائیں تو مولا تبارک و تعالی ان کی مقبولیت کی وجہ سے اپنی بارگاہ میں ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ مثلا کوئی ولی کامل یہ کہے، ولی کامل سے میں آپ پر یہ بات واضح کر دوں کہ رنگ برنگے کپڑے پہننے والے، ٹیڑھی موڑی چھڑی لے کر چلنے والے یا تعویذ گنڈے کرنے والے یہ ولی نہیں ہوتے ہیں۔ اولیاء اکرام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی شریعت مطہرہ کے بالکل مطابق ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسموں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرماتا ہے۔ مثلا کوئی ولی کہے کہ قسم رب کی بارش ہوگی، تو مولا رب العزت اپنے کرم سے بارش فرما دیتا ہے تاکہ اس کے نیک بندے کی زبان غلط نہ ہو جائے۔ ابو حفص رحمت اللہ علیہ ایک دن بازار میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کسان سخت پریشان ہے۔ معلوم کیا کہ تیرا کیا حال ہے، کیوں پریشان ہے؟
کہنے لگا کہ میرا گدھا گم ہو گیا اور اس کے سوا میرے پاس کوئی گدھا نہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ خدایا تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو اسے گدھا واپس نہ فرما دے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا سامنے سے آ گیا۔ ایسے لوگوں سے اس آیت میں خطاب ہو رہا ہے کہ چونکہ تمہاری بات رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت سنی جاتی ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ ہر دم اس پر قسم نہ کھایا کرو تاکہ تمہاری قسم ٹوٹے نہیں اور تم پریشانی سے بچ جاؤ۔ لوگ بھی درست رہیں ورنہ تمہاری قسموں کے گھمنڈ میں لوگ دلیر ہو جائیں گے۔ اپنی زبان اور سارے اعضاء بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بہت سنتا ہے اور تم ہر وقت اس کے ملحوظ رہتے ہو۔ قرآن عظیم میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم جو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں یا ہمارے پاؤں یا ہماری زبان، جو بھی ہمارے اعضاء کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب کے سب گواہی دیں گے کہ الہی فلاں وقت اس نے ہمیں تیری رضا کی خاطر استعمال کیا اور فلاں وقت تیری ناراضگی اور تیرے احکام کے خلاف استعمال کیے۔ مولا رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔